ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جس نے آج اپنی جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا، تو دوسری طرف حکومت جو آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، اس کے بعد آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد وفاقی حکومت نے اعلانات کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خود جو آسٹیریٹی میجرز ہیں، یعنی کہ کفایت شعاری جو حکومت کرے گی تاکہ بوجھ صرف لوگوں پر نہ پڑے، حکومت بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے نظر آئے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی، ساتھ ان کے سینئر وزراء بیٹھے تھے ہر جماعت سے، اور انہوں نے اعلانات بھی کیے۔ انہوں نے کہا کہ جو وزراء ہیں وہ اپنی تنخواہیں اور مرات نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو لگژری گاڑیاں استعمال کر رہی ہے کیبنٹ، وہ بھی واپس کر دیے جائیں گی۔ اب پی ایم ہاؤس میں جو ایونٹس ہوں گے تو ون ڈش کو سرو کیا جائے گا، سوائے جب غیر ملکی مہمان آئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سفر ہوگا وہ اکانومی ٹکٹس کے اوپر وزراء بھی اور گورنمنٹ آفیشلز جو باقی ہیں وہ کریں گے، چاہے یہ ملک کے اندر سفر ہو یا ملک سے باہر۔ انہوں نے کہا کہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ بھی اب وزراء جو ہیں، چاہے وہ بجلی کا ہو یا گیس کا ہو، وہ خود سے دیں گے۔ اور اوورآل بقول اس پریس کانفرنس کے انہوں نے کہا کہ 15% تک اس سے جو ایکسپنسز ہیں وہ کم کیے جائیں گے حکومت کے۔ اب دوسری طرف جو آج پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک ہے، اس کا آغاز لاہور سے ہوا۔ جو تحریک انصاف کے اراکین ہیں انہوں نے چیرنگ کراس مال روڈ، مین بولیوارڈ لاہور، سول سیکریٹریٹ یہاں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کیونکہ یہاں 144 لگائی ہوئی تھی پنجاب حکومت نے، یہ جو تحریک کا آغاز ہوا یہ عمران خان صاحب کے اعلان سے ہوا۔ انہوں نے اس کو حقیقی آزادی سے جوڑا اور کہا کہ آہستہ آہستہ لاہور سے پورے ملک میں پھیلے گی۔ جو تحریک انصاف کے لیڈرز وہاں جمع تھے، ان میں پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اعظم سواتی، ان سب نے وہاں جو ہے گرفتاری دی۔ دوسری طرف پولیس نے یہ بیان جاری کیا کہ کوئی گرفتاری نہیں کی گئی، انہوں نے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف والے جو تھے، جو وہاں پولیس وینز کھڑی تھیں، ان میں خود آ کر بیٹھے۔ فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ تحریک کا آغاز ہو چکا آج کے اس ایکٹ سے، اور انہوں نے کہ ملک بھر میں اس طرح کی اب جو تحریک ہے انہوں نے کہا وہ چلتی رہے گی، جاری رہے گی جب تک الیکشنز نہیں ہوتے۔ کل پشاور میں اس طرح کا ایک جو ایونٹ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ وفاقی وزیر جو ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کی بھی آج ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ کسی کو گرفتار نہ کرتے، اور انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پر وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاسی کارکن جو ہے وہ جیل جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ اس سے ملتا جلتا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین جو ہیں اور غریب کارکنان وہ نہ گرفتار کیے جائیں، انہوں نے یہ انسٹرکشنز دے دی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے خواجہ آصف صاحب نے بھی گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل پہ یہ بات کی کہ نواز شریف صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ان کو اجازت دے دی، ان کی صحت اب بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستانی سیاست کو نواز شریف صاحب کی ضرورت بھی ہے، انہوں نے کہا۔ اور آف کورس سپریم کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا ہے۔ نواز لیگ نے یا ہم کہیں حکومت نے 2 ججز کے حوالے سے سوالات بھی اٹھا دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کوشش جاری ہے الیکشنز کے حوالے سے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زیب صاحب، اینکر پرسن ڈان نیوز پروگرام لائیو ود عادل شاہ زیب کے ہوسٹ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ میمن صاحبہ، اینکر پرسن ARY نیوز میں پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے، تھینک یو بوتھ آف یو فار جوائننگ اس۔ جی عادل صاحب، سب سے پہلے آبویسلی پرائم منسٹر کی جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی، بہت انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ اہم فیصلے کیے آج کیبنٹ نے، کیونکہ بہت آبویسلی تنقید ہو رہی تھی جب آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت جو ٹیکسز لگائے گئے، آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹ کیا چل رہی تھی۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو آج انہوں نے اعلانات کیے؟ دیکھیں، اعلانات کی حد تک تو اچھی بات ہے عارفہ، خوشائند ہے، لیکن یہ اعلان میرا خیال ہے کہ کافی انہوں نے ڈیلیڈ اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے جب اپنی آسٹیریٹی کمیٹی بنائی
اس آسٹیریٹی کمیٹی نے ان کو ایک ریکمنڈیشن دی کہ آپ کے صرف 30 سے زیادہ وزراء نہ ہوں. اس کے باوجود ہر دن ہم دیکھتے رہے کہ 5 اور 6 ایس اے پی ایمز جو ہیں اپوائنٹ آپ کرتے رہے. تو 85 رکنی کابینہ جو ہے از ناٹ جسٹیفائڈ ایٹ آل، اسپیشلی جب آپ کی پرفارمنس اور گورننس جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی. اور دوسرا، اس قسم کے اعلانات جو ہیں، ہم تو بہت چھوٹے تھے، پڑھا ہوا ہے ہم نے، ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ بھی کبھی سائیکل پر جاتے تھے اپنے آفس، یا یہ ون ڈش بھی ہم نے سنا ہوا ہے. یا جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو بہت سے صحافیوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم چائے پینے جب گئے کالمز میں لکھا تو بسکٹ تک وہاں پہ نہیں تھے. پھر انہوں نے گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیوں میں بھی تبدیل کرنے کے اعلانات کیے تھے. تو یہ اعلانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر میں ایک منسٹر ہوں اور میں آنیسٹ بھی ہوں تو مجھے اگر سیلری بھی نہیں مل رہی، بلز بھی اپنی جیب سے دینے ہیں، تو کامن سینس یہ کہ میں کیوں پھر کابینہ میں بیٹھا ہوں گا. سو دیر از سم تھنگ دیر فار دیم. تو اس چیز پہ غور کرنا ہوگا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عادل شاہ زیب صاحب سے اور ماریہ میمن صاحبہ سے، اور اب ہم بات کر رہے ہیں ان سے جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. ماریہ صاحبہ، آپ نے عادل صاحب کی گفتگو سنی، آپ ان سے اتفاق کریں گی کہ یہ اعلانات اچھے کیے، ذرا دیر سے کیے، اور کیبنٹ کے سائز پہ ابھی بھی عادل صاحب کو اعتراضات ہیں؟ بالکل، کچھ باتوں سے میں اتفاق کروں گی اور کچھ باتوں کو میں آگے لے کر اس میں مزید کچھ نکات شامل کرنا چاہوں گی. تو سب سے بڑی بات یہ کہ میرا خیال تھا کہ آج وزیر اعظم شروع اس بات سے کریں گے کہ ہم سب نے ایک نیشنل انٹرسٹ میں اور ایک ملک و قوم کے لیے بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور میرے ساتھ جو پوری انہوں نے ایک لمبی ٹیبل کے اوپر وزراء بٹھائے ہوئے تھے، کہا کہ ان میں سے فلانے جو ہیں، خاص طور پہ وہ وزارتیں جو کہ صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر ڈپلیکیٹ ہوتی ہیں، وہ لوگ استعفیٰ دیں گے. آج وہ ان وزراء کے ساتھ جو ہے بیٹھے تھے، پورا انہوں نے ایک لمبی کابینہ اور ایک جو بھرپور کابینہ کا آج امپریشن دیا. میرے کان یہ سننے کو ترس گئے، یہ بات نہیں. سو ایز وی ٹاک رائٹ ناؤ، کابینہ ابھی بھی 85 ممبران پہ مشتمل ہے، وہ ایس اے پی ایمز اور اسپیشل اسسٹنٹس ڈال کے. اچھا، کچھ عرصے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا یہ تو تنخواہیں نہیں لیتے، یہ تو پرکس ہی نہیں لیتے، یہ تو پرو بونو کام کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے ایکچولی بریک ڈاؤن کر کے بتا دیا کہ کیا کیا مراد تھی ان کے پاس ایکچولی جو ابھی واپس کرنے والے ہیں. تو ایک تو اپنی اسی بات کی کانٹرڈکشن کر دی جو ہمیں بتا رہے تھے کہ نہیں یہ تو بالکل مطلب خدا کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، حکومت پاکستان کے لیے ایسا نہیں تھا، مراد اور انفلوئنس کے لیے کام کر رہے ہیں. لیٹس بی ویری آنیسٹ. اس کے بعد جی سخت فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ سخت فیصلے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا جو پیٹرول کا قیمت بڑھا کے عوام پہ بوجھ ڈال دیا، آپ کچھ مہینے بعد وہ کم کر کے دوبارہ احسان چڑھا دیں گے، لوگ ہمارے بڑے بھول جائیں گے. سخت فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں پہ ٹیکس لگائیں جو آپ کی اپنی صفوں میں موجود ہیں اور جو آپ کے فائنینسز ہیں، جنہوں نے الیکشن کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں پہ پیسہ خرچنا ہے، لیکن ان پہ ٹیکس لگانا قومی مفاد میں ہے. یہ ہے وہ سخت فیصلہ جو اپنے لیے ان کو کرنا ہوتا ہے، جو نہیں کرتے. یہ جو ہمیں سخت فیصلے کہہ کے چیزیں بیچتے ہیں نا، یہ ریلیٹیولی آسان فیصلے ہوتے ہیں. کیوں اس وقت ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگانا یہ بہت سخت فیصلہ ہے حکومت کے لیے، نہیں کر رہے. زرعی ٹیکس لگانا آلموسٹ ناممکن فیصلہ ہے، کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو ہمیں یہ سخت فیصلوں کا منجن بیچنا بند کر دیں. آپ نہیں کر رہے سخت فیصلے، جو اسینشل فیصلے ہیں، وہ تمام سیکٹر جس پہ پہلے ٹیکس نہیں لگایا اس کو ٹیکس بریکٹ میں لانا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. یہ نہیں کریں گے یہ سخت فیصلے، جو یہ باقی ادھر ادھر سے پکڑ کے گھما پھرا کے ہمیں 100 باتیں سنا دیں گے. اور اگر ابھی معمولی ٹیکسز لگا کے کفایت شعاری مہم شروع کرنے کے بعد کچھ پیسہ اکٹھا کر لیا، اس کے باوجود ہمارے اسٹرکچرل پرابلم سالو نہیں ہوں گے جب تک ہم ان ان ٹیکس سیکٹرز کو ٹیکس نہیں کریں گے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. آپ کو یہ چیز، یہ پروسیس کو آپ تکلیف میں حد تک کھینچ ضرور سکتے ہیں، پر یہ انوائڈیبل نہیں ہے. جی عادل صاحب، یہ سر سوال تو اٹھے گا کہ جو کفایت شعاری پہ تو بات ہو رہی ہے، بٹ جس طرح کی گفتگو اگلے دن ہم نے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی سنی کہ جو ری اسٹرکچرنگ اکانومی کی ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا حکومت نے، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. ایک طرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، دوسری طرف آسٹیریٹی میجرز ہیں، سمبولک ہوں یا نہ ہوں.
बट लॉन्ग टर्म अभी तक कोई मेजर फैसला नहीं हुआ। देखिए मेजर फैसला नहीं हुआ। दूसरा जो आरफा जिस जानिब आप इशारा कर रही हैं, IMF की सरबराह का जो वो एक वीडियो मैसेज आया था, हमें तो ये बताया गया कि उनसे मामलात तकरीबन सब तय पा चुके हैं, जो उन्होंने सख्त फैसले करने का कहा था हम कह दिए, लेकिन वो अभी भी एक चीज से मुतमिन नहीं है कि वी आर नॉट टैक्सिंग द रिच, वी आर नॉट टैक्सिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडस्ट्रीज हैं अभी भी हमने देखिए, हमने सिगरेट पे तो लगा दिया टैक्स नहीं, बट जैसे मारिया साहिबा ने जो बात जिक्र किया कि रियल एस्टेट का इशू है सर, एग्रीकल्चर को नहीं करते, हमारा टैक्स नेट बढ़ता नहीं है। रीस्ट्रक्चरिंग में तो ये चीजें आती है ना, कॉर्पोरेट टैक्स तो हमारा कहते हैं इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए आरफा, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको टोबैको इंडस्ट्री की बात कर लूँ ना, 5-6 सेनेटर्स इस वक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो कि टोबैको इंडस्ट्री के टाइकून हैं सेनेट में। उनके होते हुए आप कभी टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते वहां से। और मैं 2-3 को तो मैं जाती तौर पर जानता हूं कि अरबों रुपए के अभी तक FBR उनको हाथ भी नहीं लगा सकता। आप रियल स्टेट पे आ जाएं, आपके सारे मीडिया चैनल्स जो हैं 70-80% रियल स्टेट टाइकून्स खरीद रहे हैं। आप कैसे टैक्स करेंगे, आप मुझे बताएं। आप मलिक रियाज को हाथ डाल सकते हैं, आप अलीम खान पे हाथ डाल सकते हैं। ये हुकूमत का काम है ना, तो वही है ना, क्यों कह रहे हैं कि आप हाथ डाल सकते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये नहीं करना तो घर जाए। एग्जैक्टली यही वो चीजें हैं जो हमें देखनी है। देखिए आप टोबैको इंडस्ट्री पे जाएं, आप रियल स्टेट पे जाएं, सिर्फ इन 2 इंडस्ट्रीज को आप टैप इन करें ना, सर नहीं हो रहा तो ना? बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और दूसरा जो मैं काबीना को बार बार कह रहा हूं ना, देखें अगर तो कोई तनख्वाह भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, आपको पता है एक वजीर से एक प्रोटोकॉल की गाड़ी आगे जा रही होती है पुलिस की, एक पीछे जा रही होती है, उसमें अगर 5-5 लोग भी बैठे होते हैं, जितना उनका पेट्रोल जो है वो जल रहा होता है, 85 रुकनी काबीना कहां से ये जस्टिफाई कर रहे हैं? और अवाम में ये मैसेज ये जा रहा है कि वी डोंट केयर। 85 आप कहें कि वो तनख्वाह भी नहीं लेंगे, वो ये भी नहीं कहेंगे, या वो अल्लाह के लिए रजा के लिए वो वहां पे बैठे हुए? बिल्कुल वो नहीं बैठे हुए। तो शहबाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है पहले ना 30-35 लोग अपनी काबीना से ऐसे PMs जो हैं उनको वो फारिग करें, या तो ये है कि हमें जस्टिफाइड हो। मारिया साहबा, वेरी क्विकली बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जी बिल्कुल, देखें ये जो सारे मामलात है ना, ये इस तरह से इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि हमारी जो मुल्क है उसको एक इमारत से ताबीर कर लीजिए, जिसकी दीवारें जो है उसमें सीलन है, उसकी बुनियाद कमजोर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से ना हम रंगो रोगन करके ना उसकी शक्ल खूबसूरत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा जी, बड़े ही ज्यादा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल आपके फॉल्ट्स हैं। IMF की उस दिन चीफ ने आपके सामने आपको कह दिया कि भाई अपने अमीर तबके के ऊपर टैक्स लगाएं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर दुनिया में तो IMF और दूसरे ममालिक ने तय कर लिया है कि जब तक आप अपना घर ठीक नहीं करेंगे वो आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। सो मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कि आप इस प्रोसेस डिले कर सकते हैं, लेकिन इसे अवॉइड नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल यू विल हैव टू गो थ्रू दिस विल पास डाउन एज अ किडनी स्टोन, बट दिस विल हैव टू पास डाउन लाइक दैट। जी आदिल, जेल भरो तहरीक आज शुरू हुई, सीनियर रहनुमा जो थे वहां पहुंच गए, पुलिस ने कहा हमने गिरफ्तार नहीं किया, वो गाड़ियों में बैठ गए, फिर ले गए फिर उनको वो साथ। तो ये अब डू यू थिंक कि इससे कोई हुकूमत पे खास असर पड़ेगा? कल पेशावर में भी सुना ऐसा वाकया है, फिर बाकी शहरों में भी होगा, पूरा प्लान इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए आरफा, मेरे ख्याल में जो खान साहब के पास ट्रम्प कार्ड्स थे ना वो सारे वो खेल चुके हैं। अगर इम्पैक्ट कुछ पड़ता तो उन्होंने ये जो 2 असेंबलीज डिसॉल्व की हैं, उनका देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे इलेक्शंस मिल जाएं। इलेक्शंस फिलहाल भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मिल रहे नहीं है, देखिए वो कोर्ट में चले गए हैं, तो उन्होंने जो किया वो अभी तक वो फैसले उनके बाउंस बैक हुए हैं। मेरे ख्याल में ये जो जेल भरो तहरीक है, ये जेल को अवॉइड करने के लिए PTI ने शुरू किया है, क्योंकि जो हमें नजर आ रहा है 3-4 वीक्स डाउन द लाइन एक ऐसा क्रैकडाउन शुरू होगा कि नैब भी काफ़ी प्रोएक्टिव हो जाएगी, बाकी केसेस भी खुल जाएंगे, गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। ऑलरेडी तोशा खाना में आपको पता है खान साहब, उनकी मिसेस, फवाद, सबको उन्होंने बुला लिया है। तो और खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी कार्ड्स पर है, और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अरेस्ट भी कार्ड पर है, और ये उनको अंदाजा है। तो ये एक, और देखिए PTI को एक रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे मारिया साहिबा से भी कमेंट लेना है। जी मारिया साहिबा, डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान साहब की इज ऑन द कार्ड्स, डू यू थिंक ये जेल भरो तहरीक इज अ वे टू सॉर्ट ऑफ यू नो, ताकि उसको जरा प्रेशर, काउंटर प्रेशर बिल्ड करना है? देखिए इस वक्त तो अरफा सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का ये है कि
تاریخ ہوتی ہے نا وہ اٹس نیور فارگیونگ. یہ آپ کو نا یاد رہے گا کہ کس وقت میں جب آئینی کرائسس تو کون کس طرف کھڑا تھا. جب عمران خان صاحب نے وہ آرٹیکل 5 کو انووک کر کے پارلیمنٹ کو جو کے اندر وہ کیا تھا سارا پروسیس سیبوٹاج اور اس کے بعد اسمبلی توڑ دی تھی, اور اس وقت جو اسمبلی اور آئین کا اس کی صورتحال تھی اور جس طرح سے آئین کو بچانے کی فکر کھائی جا رہی تھی ان تمام جماعتوں کو جو آج حکومت میں ہے وہ بڑی اچھی بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. آج ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. سو آج جو بھی جس طرح سے اس الیکشن کے پروسیس کو ڈیلے کرنے میں اور ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے میں مصروف ہے, ان کو بھی جو تاریخ ہے ایسے ہی ہارشلی جج کرے گی. 90 دن کے اندر الیکشنز نہ کروانا, آج سے پہلے میں نے تو صرف یہ عامروں کے منہ سے سنا تھا. پہلی مرتبہ یہ ایک الیکٹڈ پولیٹیشین جو کیڈر ہے اس کی طرف سے ہمیں باقاعدہ ایکٹیو ایفرٹس دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنیکلٹیز ڈھونڈ کر لے کر آئیں جس کی بنا پہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ ہو. جیل برو تحریک اس ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ویژولز کریٹ کرنے آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, وہ حکومت بیک فٹ پہ جاتی ہے. چلے یہ تو پی ٹی آئی کی اس وقت اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دینا, ڈسکوالیفیکیشن کے لیے پریشر بتانا ہے, دیکھتے ہیں کامیاب ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی. لیکن حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے ادر دین کہ الیکشن کو ہم نے ڈیلے کروانا ہے؟ اکنامک پلان جو یہ دیتے ہیں کیا اس کی بنیاد پہ یہ 8 مہینے بعد بھی الیکشن کرانے کے جوگے ہوں گے؟ نہیں. عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے علاوہ اس وقت ان کے پاس اور پلان ہے کیا؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. سو دیکھتے ہیں جی, یہ ہم بھی یہاں پہ ہیں جو آئین جن کو فکر کھائی جا رہی تھی یا جو آئین بنانے والی پارٹیاں اپنے آپ کو کہتی ہیں اور اس کے جو رکھوالے ہیں ان کو تاریخ ہی جج کرے گی کہ جب 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی بات ہوتی تھی تو کون اس کے لیے رستہ ہموار کر رہا تھا اور کون اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہا تھا. یہ آئی تھنک بڑا واضح ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کی. آج پاکستان سے ایک وفد گیا وہاں کابل میں حکومت سے گفتگو کرنے, مذاکرات کرنے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. آج جو ایک سینئر پاکستانی وفد تھا وہ سیکیورٹی معاملات کے اوپر بات کرنے افغانستان پہنچا. دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ایک دم کہ وزیر دفاع جو ہیں ان کی سربراہی میں ایک جو وفد ہے وہ کابل گیا ہے تاکہ وہاں کی جو اس وقت کابل میں حکومت ہے اس سے سیکیورٹی امور پہ بات جو ہے وہ کی جائے. آبویسلی ایشوز بہت سیویئر ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے پچھلے دنوں میں بہت اس پہ بحث ہوئی اور کہا گیا کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس وقت تو اس کے پاس سیف ہیونز جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں جہاں سے یہ حملے پلان کر رہے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ جو ملاقات ہے اس کی تفصیل سامنے آئی. جو تصاویر وہاں سے جاری کی گئیں افغان وزیر اعظم کی دفتر کی طرف سے تو اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو وزیر اعظم کے برائے معاشی امور ہیں, نائب وزیر اعظم ہیں برائے معاشی امور عبدالغنی صاحب, ان کو اجلاس میں دیکھا جا سکتا ہے. اور تصاویر میں پاکستان سے خواجہ آصف صاحب, ڈی جی ISI ندیم انجم صاحب, سیکریٹری خارجہ اسد مجید خان صاحب اور افغانستان کے لیے جو پاکستان کے خصوصی نمائندے ہیں محمد صادق وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پریس ریلیز ہے فارن آفس کی اس ملاقات کے حوالے سے وہ بھی سامنے آ گئی. اس کے اندر بھی ذکر ہے سیکیورٹی معاملات کا, ساتھ میں بارڈر کے اوپر بھی کچھ حالات جو ہے وہ ٹینس ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں افغان امور پہ. ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب. جی طاہر صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وزٹ کو؟ سر ایک دم لگتا ہے پلان کیا گیا اور وفد جو تھا وہ کابل پہنچ گیا. بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں ایک دم تو نہیں تھا, اس پہ یہاں پہ سوچا جا رہا تھا, لیکن ممکن ہے کہ تھوڑی سی دیر ہوئی ہوگی, لیکن ایک پلان تھا. کیونکہ پاکستان نے کہا تھا, وزیر داخلہ کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا پاکستانی کا, کہ طالبان حکومت کے ساتھ باضابطہ طور پہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ اٹھایا جائے گا, ان کے مراکز کے ختم ہونے کا مطالبہ کیا جائے گا, ٹی ٹی پی کو پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا جائے گا. تو وہ ایک اشارہ تو پہلے سے آیا تھا.
تو میرے خیال میں اہم وقت ہے، اور اس میں جس طرح عیسائی کا چیف آپ نے کہا، وہاں جو مذاکرات ہو رہے تھے تو ان کا بھی جو GDI ہے انٹیلیجنس کے، ان کے سربراہ بھی موجود تھے، وزیر دفاع بھی ان کے موجود تھے، پھر بعد میں جو ابھی آپ نے ذکر کیا وزارت خارجہ کے بیان کا، تو وزیر داخلہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے جو TTP مذاکرات میں وہ میزبان تھے، پھر وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو اہم دورہ ہے میری نظر میں، کیونکہ TTP کے جو حملے زیادہ ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تلخی پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان بد اعتمادی بڑھ گئی تھی، بیانات بھی کافی سارے آئے تھے اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، پھر وزیر داخلہ کا وہ بیان کہ ہم افغانستان میں ایکشن بھی کر سکتے ہیں، تو ایک بد اعتمادی کا ماحول تھا میری نظر میں۔ اب دیکھنا ہے، کوئی فارغ نفس کا بیان تو آ گیا، لیکن دیکھنا ہے کہ جو پاکستان نے کہا تھا کہ وہ TTP کے مراکز ختم کرنے کا اور TTP کو حوالے کرنے کا مطالبات وہ کریں گے، تو طاہر اب صاحب وہ معاف کر مطالبات رہی ہوں، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں میں کاٹ رہی ہوں۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم حنا ربانی کھر صاحبہ بھی گئی تھی، تب بھی ہم نے کہا بہت اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، مگر اس کے بعد سے اگر ہم صرف اپنی پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کو دیکھیں تو کوئی لگتا نہیں کہ اس سے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ اب افغان طالبان جو ہیں وہ سوچ کیا رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے؟ کیا ابھی بھی وہ بضد ہیں کہ پاکستانی حکومت ان سے مذاکرات کرے، یا وہ اس سے آگے کچھ یہ اب سوچنے کو تیار ہیں کہ یہ مذاکرات سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور ان کو بھی کچھ اقدام کرنے پڑیں گے؟ افغان طالبان حکومت کا تو یہی موقف رہا ہے، اب سے نہیں ہے، شروع سے، کہ پاکستان اور پھر وہ کبھی کبھی چین اور ازبکستان کا بھی ذکر کر کے ان کے بھی وہاں پہ لوگ ہیں، تو پاکستان نے تو مذاکرات شروع کر دیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنگ بندی ہوئی 1 جون کو، پھر نومبر میں وہ ختم کر دی TTP نے، اور پھر حملوں میں اضافہ کیا ہے، چونکہ TTP پہلے سے میری نظر میں ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ میں مل گئے ہیں، ان کو ایک ماحول تو ملا ہے، سیکیور کا کہہ سکتے ہیں، ڈرون حملے ان کے خلاف اب نہیں ہو رہے ہیں، ماضی سابق حکومتوں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، ان کے لوگ جیلوں سے رہا ہوئے ہیں، تو تھریٹ جو ہے، خطرہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑھ گیا ہے۔ اب یہاں کلیش جو ہے نا پاکستان کا اور افغان طالبان حکومت کا، پاکستان کا موقف ہے کہ ان کا سارا نظام وہاں سے ہے، اور وزارت خارجہ کے بیان میں بھی TTP کا ذکر کیا ہے اور داعش کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے خطرہ ہے ریجن کو، تو پاکستان نے خود اس کا ذکر کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ طالبان وہاں پہ، افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ مانتے نہیں ہے کہ TTP وہاں پہ موجود ہے افغانستان میں، اور TTP خود بھی کبھی کبھی کہتی ہے کہ وہ نہیں۔ یہاں جو اس کا تضاد جو ہے موقف میں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اب کس طرح پاکستان نے کہا تھا کہ ہم ثبوت فراہم کریں گے، یہ بھی کہا گیا تھا، تو اب دیکھنا ہے کہ یہ ان کو ثبوت دے چکے ہیں، اور ثبوت پھر ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے افغان حکومت کی کہ اگر پاکستان بار بار ان سے کرتا ہے تو لیکن یہ افغان حکومت سے بہت زیادہ توقعات رکھنا کہ وہ TTP کے خلاف ایکشن لیں گے، ان کو وہاں سے نکالیں گے یا ان کو کسی چیز پہ مجبور کریں گے، میرے خیال میں یہ ہماری خوش فہمی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ TTP نے بیعت کیا ہے افغان طالبان کے امیر سے، اور وہ اکٹھے لڑے ہیں 20 سال امریکیوں اور نیٹو کے خلاف، تو وہ ہمارے کہنے پہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، یہ تو ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے انگیج تو رکھنا ہے، جنگ تو ہم کر نہیں سکتے۔ نہیں تو پھر پاکستان اگر یہ سوچ رہا ہے یا انہوں نے کابل سے بات کی ہے، تو طاہر صاحب اس سے پہلے بھی تو اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ اکراس دا بارڈر ہم کچھ اقدام لیں۔ ایک آدھ دفعہ پہلے بھی اس طرح کی اطلاعات آئیں کہ اٹیکس ہوئے، کچھ کی لوگ جو تھے وہ مارے گئے افغانستان میں، تو کیا پاکستان ان آپشنز پہ غور کر سکتے ہیں، اور کیا یہ ایک ایسا آپشن ہے جس کو آپ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں کابل کے ساتھ کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے؟ پاکستان کر تو سکتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اگر کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ افغان حکومت، عمران خان تو بار بار یہی کہتا ہے نا کہ اگر افغان حکومت سے، طالبان حکومت سے پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ تعاون کا، اگر یہاں پہ پاکستان میں تھوڑی سی توقعات ہے کہ وہاں سے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ تعاون تو پھر نہیں ہو سکے گا۔ تو لیکن اب پاکستان تو پھنس گیا ہے، پاکستان تو ایک سائیڈ پہ اتنا آسان نہیں ہے TTP کا مسئلہ، دوسرے سائیڈ پہ اگر ایکشن وہاں ہوتا ہے تو شاید اس کے نتائج، ایک تو چلو تعلقات خراب ہوں گے، دوسرا آیا ہمیں پاکستان کو یہ ان کو یقین ہے کہ جہاں پر آپ ٹارگٹ کریں، کیونکہ جو بمبنگ ہوئی تھی اس میں تو وہاں پر یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا تھا، افغان طالبان حکومت نے بھی کہا تھا
کہ وہاں پہ شاید وہ سویلین لوگ اس کو ہٹ ہوئے تھے اس وقت، یہ وہاں پہ دعویٰ کیا گیا تھا. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کسی سٹیج پہ یہاں پر اگر فیصلہ ہوتا ہے، جب تشدد میں اگر کمی نہیں آئے گی یہاں پہ، تو اگر آپ ٹارگیٹڈ وہاں پہ کرتے بھی ہے تو اس کے نتائج کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے نتائج پاکستان کے لیے کیسے ہوں گے، افغان حکومت سے تعلقات بھی اور وہاں پر عوام کا رد عمل بھی، اور آیا آپ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے کہ نہیں. صحیح، بہت بہت سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.